علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق، سچا تاجر، امین تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء، کل اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ وہ مسجد کے اندر سے بھی اللہ کا پیار دیتا ہے، اور بازار کے اندر تجارت صحیح رخ پہ ہو جائے، میرے مولا کو راضی کر کے آئے، وہاں سے بھی اللہ کا تعلق دیتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اس کا تعلق مسجد سے بھی، بازار سے بھی، زراعت سے بھی، ہر جگہ سے۔ وہ چند رسوم کا نام نہیں ہے اسلام، اسلام تو پوری زندگی کا نام ہے۔ مسلمان اگر سچا ہوگا تو اس کا اسلام کا حسن زندگی کے ہر شعبے سے نظر آئے گا، زندگی کے ہر شعبے۔ یہ مسلمان تاجر ہے، بازار میں پتہ چلے گا ہزاروں تاجروں سے ممتاز ہے، یہ صاحب ایمان زارے ہے، پہچانا جائے گا۔ بدقسمتی سے غیر تو غیر مسلمانوں میں معاملات ٹھیک نہیں۔ جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان رکھتا ہے، اس کی تجار معاملات ٹھیک نہیں، بلکہ اسے بد اخلاقی سمجھتا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی بد اخلاقی ہے، حالانکہ یہ بہت خطرناک بد اخلاقی ہے، اس لیے کہ معاملات تو ویسے بہت سنگین ہوتے ہیں، اور کسی کے معاملات کے ساتھ اگر کوتاہی ہو گئی تو کل قیامت میں پوچھ ہوگی، اور اس وقت مولا بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانہ والکذب، مومن کی فطرت تمام کمزوریوں کو قبول کر سکتی ہے، ہاں، مومن کی فطرت تمام کمزوریوں کو قبول کر سکتی ہے، لیکن مومن جب تک مومن ہے تو اس کی فطرت جھوٹ اور خیانت کو قبول نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، مومن جب تک مومن ہے یہ کبھی بھی جھوٹ اور خیانت کو قبول نہیں کر سکتا۔ اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، جیسے مادی چیزوں کے اندر خوشبو اور بدبو ہوتی ہے نا، ایسی نیکیوں کی بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے۔ تو فرشتہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو اتنی اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ فرشتہ میلوں دور اس سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ رحمت کے فرشتے جو اس کے محافظ ہیں، جو جس کے دل کے اندر خیر کی بات ڈالتے ہیں، اس کے جھوٹ سے وہ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اس کی بدبو کی وجہ سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی ایک شکل یہ بھی ہے، اور خیانت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک آدمی آپ پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے، صحیح مشورہ دے گا، لیکن آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، غلط مشورہ دیتے ہیں، اور آپ اس کا جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا جھوٹ کی بڑی شکل ہے۔ ویسے جھوٹ اپنی ذات میں بہت برا، لیکن اس سے بڑا سنگین جھوٹ یہ کوئی آدمی آپ پر اعتماد کرتا ہے، آپ کی دکان پہ اس لیے آیا کہ یار یہ آدمی دین والا ہے، مسجد والا ہے، ہاں، ٹوپی والا ہے، داڑھی والا ہے، دین والوں سے اسے نسبت ہے، وہ آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے، لیکن آپ نے اسے اس کے اعتماد سے پورا فائدہ اٹھایا، پورا فائدہ اٹھایا آپ نے، تو آپ نے جب اسے خیانت کی، یقین جانے یہ عام جھوٹ سے زیادہ سنگین جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو بہت اعتماد سے آپ کے قریب آیا، وہ بہت اچھا سمجھ رہا تھا، تو پھر آپ نے اگر غلطی کی تو جھوٹ سے بھی زیادہ سنگین جھوٹ ہے یہ، اور بڑی خیانت ہے یہ۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، جب اللہ رب العزت دینداری سے ایک نسبت نصیب فرما دے، اس کی نسبت نصیب فرما دے، تو جو اس دینداری کی لاج رکھے گا اللہ پھر اس کی لاج رکھے گا، جو دین کی عزت کرائے گا اللہ اس کی عزت کرائے گا، جو دین کا خیال کرے گا اللہ اس کا خیال کرے گا، اور اس خیال سے کہ یار میں دیندار ہوں، چلو نقصان برداشت کر لوں، نقصان برداشت کروں اللہ کے لیے، لیکن میری وجہ سے دین پہ دھبا نہ آئے، اللہ کی خاطر جو کوئی نقصان برداشت کرے گا۔ تو میرے نبی کی سچی زبان ہے، آپ نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر چیز دے دے گا۔ کچھ چھوڑ کر دیکھے اللہ کے لیے کہ دین میری وجہ سے بدنام نہ ہو، ہاں، اور لوگ میرے بارے سے دین سے اسلام سے بدگمان نہ ہو، اہل دین سے بدگمان نہ ہو، دین کی کوئی لاج رکھ کے دیکھے پھر اللہ اس کی لاج کرائے گا، دین کی کوئی عزت کرائے اللہ اس کی عزت کرائے گا، اللہ